بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، گفتگو کے آغاز پر میری خواہش ہوگی کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان گفتگو کا یہ جو ربط و تعلق ہے یہ قائم رہ سکے۔ ناظرین، کشمیر دنیا کا خوبصورت علاقہ، دنیا کی خوبصورت جنت اور ایک جنت نما ایک خطۂ ارضی آج ایک بدترین قسم کے آتش فشاں کا روپ دھار گیا ہے۔ پاکستان اور بھارت تو اس تنازع کے اور اس زمین کے دو دیرینہ اور روایتی فریق اور شریک رہے ہیں، لیکن اس کی شدت اور حدت میں تازہ جو اضافہ ہے وہ چین کی سرگرمی سے ہوا ہے۔ چین اس ریاست کا ہمسایہ بھی ہے، چین اس ریاست کا ایک فریق بھی ہے، کیونکہ اس ریاست کا کچھ حصہ چین کے پاس بھی ہے۔ اور اب چین چونکہ ایکٹیو ہو گیا ہے اپنے انداز سے، تو اب اس کی شدت جو ہے، اس کی سنگینی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 5 اگست کو جس انداز سے، جس سٹائل سے بھارت نے اپنا حتمی جو ایک گول حاصل کیا، اپنی آخری کوشش کر دیکھی، یعنی قوانین کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے بھارت نے کشمیر کا خصوصی تشخص ختم کیا، کشمیر کا بھروسہ ختم کیا، کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے وعدے وعید ختم کر دیے، کشمیریوں کا آئین، ان کا پرچم اور ان کے جو مستقبل کی ایک امید تھی وہ سب کچھ ختم کر دیا، بلڈوز کر دیا پارلیمنٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں۔ اب اس کے بعد پاکستان نے کشمیر کو اپنے نقشے میں شامل کر لیا، یعنی پاکستان جس علاقے کو متنازع دکھاتا تھا 5 اگست کے بعد، اس رد عمل میں پاکستان نے اس کی اس انداز سے متنازع حیثیت کو یعنی ختم کرنے کی کوشش کی کہ اس نے کشمیر پر اپنا جو کلیم ہے وہ زیادہ زوردار انداز سے آگے بڑھایا اور نقشے میں، اپنے جو نقشے ہے میں کشمیر کو شامل کیا۔ اس کے علاوہ دوسرے کئی سٹیپس ابھی لینا باقی ہیں یا لیے جانے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے بھی کچھ اقدامات اٹھائے گا۔ اسی طرح اب عوامی جمہوریہ چین نے اپنی جو پارلیمنٹ ہے اس سے سرحدی جو تنازعات ہیں اس سے متعلق ایک اہم قانون منظور کرایا ہے، اور اس قانون کو کہا گیا ہے کہ یہ چائنا کی جو سرحدیں ہیں ان کے تحفظ اور ان کے اندر چائنا کا جو ریاستی رول ہے اس کو بڑھانے کے لیے یہ قوانین منظور کیے ہیں۔ اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان جاری سٹینڈ آف کا نتیجہ ہے، اور یہ اس پر اپنے دور رس اثرات مرتب کرے گا۔ یہ جو قانون ہے اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بھارت کے جو اخبار ہے انڈیا ٹوڈے، اس نے روشنی ڈالی ہے، اور اس قانون کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں چین کی طرف سے یہ الفاظ شامل ہیں کہ جو چین اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھانے کا پابند ہوگا۔ چین کی حکومت، چین کی ریاست، اور اپنی سرزمین کو مقدس کہا گیا، اور اسے یعنی جو سرحدیں ہیں ان کو ناقابل تسخیر کہا گیا ہے۔ یہ اس بل میں یا اس قانون میں جو 1 جنوری سے آنے والے سال نافذ العمل ہوگا۔ تو یہ جو اس کو لینڈ بارڈر ایریاز ایکٹ کہا جا رہا ہے، یعنی جو سرحدی تنازعات ہیں وہاں چین نے اپنی ریاست کا، اپنی حکومت کا جو رول ہے وہ از سر نو متعین کیا ہے۔ تو گویا کہ چین بڑا ایگریسو ہے اس لحاظ سے کہ جو بھارت یہ کلیم کرتا ہے کہ چین اس کی سرحد میں آیا ہے، اس کی حدود میں آیا ہے اور اسے واپس جانا چاہیے۔ اس قانون کے بعد اس بات کے امکانات معدوم ہو گئے ہیں کہ چین ان علاقوں سے واپس جائے گا جو اس نے حاصل کیے تھے گزشتہ برس کے تصادم میں، گلوان اور جو پینگونگ جھیل تھی، اور دوسرے جو تمام علاقے ہیں ایسٹرن لداخ کے، جہاں جہاں چین نے پیش قدمی کی ہے، جہاں جہاں پیپلز لبریشن آرمی نے پیش قدمی کی ہے،
وہاں سے واپسی اب محال ہے، کیونکہ اب یہ قانون بن گیا ہے، اور چین کا کلیم یہی ہے کہ چین کسی ملک کے علاقے پہ قبضہ نہیں کرتا، بلکہ چین اپنی جو سرحد ہے اس کا تحفظ کرتا ہے۔ اور یہاں یہ بات واضح رہے کہ چین کی طرف سے جو اپنی یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ان علاقوں میں چین کی سرحدوں کا تعین نہیں ہے، یعنی چین اس لکیر کو تسلیم نہیں کرتا جسے اس وقت بھارت تسلیم کر رہا ہے، یا بھارت اسے LAC یعنی لائن آف ایکچوئل جو کنٹرول ہے جسے چین کہہ رہا ہے، بھارت کہہ رہا ہے، اسے چین تسلیم نہیں کرتا۔ چین کا جو تصور ہے اپنی سرحدوں کا، وہ لداخ میں بھی بہت آگے ہے، وہ اروناچل پردیش میں بھی بہت آگے ہے۔ اس قانون کے جو 5 اگست کا جس کو جواب کہا جا سکتا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو سارا پس منظر ہے وہ وہی ہے کہ جو 5 اگست کو ہوا تھا، اس کے یعنی یہ ری ایکشن میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو غلطی ہوتی ہے وہ بانجھ نہیں ہوتی، وہ بچے دیتی ہے، وہ انڈے دیتی ہے، وہ افزائش نسل کرتی ہے۔ پھر انسان، قوم ہو، ملک ہو، افراد ہوں، جب ایک غلطی کرتے ہیں تو پھر وہ غلطیوں کی ایک دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں۔ بھارت نے 5 اگست کو جو غلطی کی تھی، اب وہ ایک اس غلطی کے اس دلدل میں، اس غلطی کے صحرا میں بھٹکتا جا رہا ہے، کیونکہ ایک نئے چیلنجز اس کی سیکیورٹی کو، سلامتی کو، خطے کے استحکام کو، اور کشمیر کے جو داؤ پہ لگے ہوئے امن کو درپیش ہوتے جا رہے ہیں، نئے چیلنجز۔ تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جو فیض نے کہا ہے کہ ابل پڑے ہیں عذاب سارے، یوں لگتا ہے کہ 5 اگست کو جو فیصلہ ہوا اس کے نتیجے میں ایک ایسا پینڈورا باکس کھل گیا جس سے بلائیں اب نکلتی ہی جا رہی ہیں، اور اس کی جو کوئی حد نہیں ہے، اور یہ سلسلہ کہیں ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ بڑی سنگین صورتحال ہے، جنرل بپن راوت جو ہیں بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف، ان کا یہ کہنا تھا کہ چین اور پاکستان جو ہے وہ وادی میں مہم جوئی کر رہے ہیں، وہ وادی میں بے چینی کو اور ملیٹنسی کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ تو اب بالکل یوں لگ رہا ہے کہ جو چین ہے وہ کشمیر میں اور اس علاقے میں، اس خطے میں بھارت کو گھیرنے کی پوری تیاری کر رہا ہے۔ جو پنچ کے جنگلوں میں ایک تصادم چل رہا ہے، بالکل ایک نئے انداز کی ایک کارروائی ہے، چھاپہ مار قسم کی کارروائی ہے، جہاں گوریلے پناہ لیے ہوئے ہیں، ایک جنگل میں پناہ لیے ہوئے ہیں، مورچہ بند ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 15ویں روز میں وہ داخل ہو چکا ہے۔ اب تک وہ تصادم جس میں 9 بھارت کے فوجی ابھی تک ہلاک ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور اب آج کی اطلاع یہ ہے کہ ایک جیل سے، جو 20 سال سے کسی جیل میں بند تھا ایک نوجوان، اس کو سابق ملیٹنٹ، اس کو لے جا کے اس علاقے میں لے جایا جا رہا تھا کہ وہ لوکیشن بتائے، وہ مورچے بتائے، اور وہ وہاں پوزیشنیں بتائے۔ تو وہ وہاں پھر جو چھپے ہوئے لوگ ہیں، جو حریت پسند ہیں، عسکریت پسند ہیں، انہوں نے اس پارٹی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار اور 1 بھارت کا فوجی زخمی ہوئے، اور وہ جو ضیاء مصطفیٰ جس کا نام بتایا جا رہا ہے، جو 2001 سے بھارت کی جیل میں بند ہے، وہ زخمی ہوا اور اس کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بہت دلچسپ افسانہ ہے اور فکشن ہے یہ۔ یعنی 2001 میں جو شخص گرفتار ہو کے جیل میں نظر بند ہے، تو وہ آج کے حالات کے مطابق کیا ٹھکانوں کی کیا نشاندہی کر سکتا ہے، کیا بتا سکتا ہے؟ اور وہ علاقہ جس میں آپ کی اپنی حکمرانی ہے، جس میں آپ کا اپنا گشت چل رہا ہے، آپ کے اپنے حفاظتی اقدامات چل رہے ہیں، سرویلنس چل رہی ہے، وہاں کوئی 20 سال پہلے مقید اور محصور ایک ملیٹنٹ وہاں آپ کی کیا رہنمائی کرے گا؟ اور پھر وہ اگر 3 بھارتی فوجی، 2 پولیس اہلکار اور 1 فوجی کو وہاں سے زخمی حالت میں نکال لیا گیا، تو اس ملیٹنٹ کو، ضیاء مصطفیٰ جس کا نام بتایا جا رہا ہے، اس کو وہاں چھوڑنے کی کیا تک بنتی تھی؟ تو یہ ایک ایسی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ ایک حماقتوں کا ایک راستہ ہے، حماقتوں کا ایک سفر ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ شاید یہ وہ غلطی ہے، یہ اس غلطی کے انڈے اور بچے ہیں جو 5 اگست کو طاقت کے نشے میں کی گئی تھی، جو کسی رد عمل کے رونما نہ ہونے کے اس میں خوش فہمی میں کی گئی تھی،
اور یہ سوچا گیا تھا کہ شاید دنیا کی ایک فضا ان کے حق میں ہے، اسلامی ممالک ان کی جیب کی گھڑی ہے، اور اقوام متحدہ کے بڑے با اثر مغربی ممالک ان کے ہاتھ کی چھڑی ہیں، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ ایک چھوٹے سے خطے کو، ایک چھوٹے سے علاقے کو، ایک مختصر سی آبادی کو وہ نگل لیں گے۔ لیکن شاید یوں لگ رہا ہے کہ یہ آبادی اب گلے کی پھانس بن گئی ہے، اور جو کشمیر امن کی راہ دیکھ رہا تھا، جو امن کا ایک پل بن سکتا تھا، جس کے امکانات تھے، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ایسا آتش فشاں بن رہا ہے کہ جس کا لاوا جو ہے اب وہاں سے باہر نکل رہا ہے، مختلف اقدامات کی صورت میں، کشیدگی کے نئے نئے مظاہر کی صورت میں، کشیدگی کے نئے نئے ادوار کی صورت میں وہ کشمیر جو ہے وہ آتش فشاں اب اپنا لاوا اگل رہا ہے، اور وہ اس پورے خطے کے امن کو متاثر کر رہا ہے۔ چین جیسا جو خاموش ایک کھلاڑی تھا وہ بھی اس میں متحرک ہو گیا ہے، تو اس سے حالات کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کشیدگی کو اگر کسی بامانی انداز سے کنٹرول نہیں کیا جاتا تو خطہ کسی بڑے تصادم کی زد میں آ سکتا ہے، یہی نظر آ رہا ہے۔ اور جو کشمیر کو جو ہڑپ کرنے کی، کشمیر کو جو ہضم کرنے کی جو ایک کوشش ہوئی تھی، یوں لگتا ہے کہ وہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ اور اب تو امیت شاہ کے دورے کے موقع پر فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے بھی کہہ دیا ہے کہ بھارت جو کچھ بھی کرے، لیکن 5 اگست کے اقدامات کو ریورس کر کے کیے بغیر کشمیر